الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حالت جنابت میں جو چیزیں مکروہ ہیں۔ کل ہم نے پڑھی تھیں حالت جنابت میں جو چیزیں حرام تھیں، آج وہ چیزیں پڑھیں گے کہ جو حالت جنابت میں مکروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہا نے بعض چیزوں کو مجنب کے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ فقہا سے مراد علماء مجتہدین جو ہیں، مجتہدین نے بعض چیزیں مجنب شخص کے لیے مکروہ قرار دی ہیں، لہذا ان مکروہات کو رجائے مطلوبیت یعنی اس نیت سے چھوڑا جائے کہ اللہ راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نیت سے چھوڑا جائے کہ اللہ اس بات سے راضی ہوگا، اسے رجائے مطلوبیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ بھی ذکر کریں گے، میں مثال دے دوں آپ کو۔ مجنب شخص جو ہے، جو جنبی شخص ہے، وہ اگر کھانا کھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھانا کھائے، اس کے لیے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اب وہ کھانا کھانے کے لیے جنبی ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو لے، کھانا کھانا اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ مثال۔ دوسری ایک اور بھی چھوٹی سی مثال دے دوں۔ جنبی شخص جو ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، سونا چاہتا ہے تو ہاتھ دھو لے، تو منہ دھو لے، تو ہاتھ منہ دھوئے بغیر سوتا ہے تو مکروہ ہے۔ اگر ہاتھ منہ دھو لیتا ہے تو پھر اس کے لیے سونا مکروہ نہیں ہے۔ یہ مثالیں میں نے عرض کی، ادھر یہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے کیا ہے؟ کھانا پینا مجرب شخص کے اوپر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جو جنبی شخص ہے، جس کو احتلام ہوا ہے یا جس نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے، اس کے لیے کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا پینا دونوں مکروہ ہیں۔ اچھا، لیکن اگر وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے اور کلی بھی کرے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی قرات تھوڑی ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وضو میں تو طہارت پہلے شرط ہے، مسح بھی ہوتا ہے وضو میں، ٹھیک ہے، طہارت شرط ہے، پہلے طاہر بندہ ہو، اعضائے وضو پاک ہوں، پھر وضو۔ یہ جو وضو وہ کر رہا ہے، یہ فقط کراہت کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ باقی افعال جو وضو کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی فعل بھی انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ قرآن مجید کے حرفوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس وضو کے ساتھ جو اس نے قراءت کو ختم کرنے کے لیے وضو کیا ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، صرف کھانا کھا سکتا ہے، سو سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہاں البتہ وہ ہاتھ دھو لے، وضو اپنا احتلام مجنب شخص ہاتھ دھو لے تو قرات تھوڑی سی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو، نہ ہو، اس بات کو توجہ سے سنیں، یہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ کچھ بندے یہ ویڈیو سنیں گے اور وہ اعتراض کریں گے، لیکن یہ علماء قدیم سے لکھتے آ رہے ہیں، ہم تک علم نہیں پہنچا تو اس کا پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ہے کہ مجنب شخص جو جنبی شخص ہے، وہ قرآن کی 7 آیات پڑھ سکتا ہے، 7 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ جو جنبی شخص ہے قرآن کی 7 آیات پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بھی اس صورت میں پڑھ سکتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگا کے نہیں، زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے زیادہ اگر پڑھے گا تو اس کے اوپر قرآن کی آیات پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن جو سجدے والی آیت ہے وہ ایک بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سجدے والی آیت جن پہ شخص ایک بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، تو یعنی جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن تھوڑا ثواب ملے گا، جبکہ غسل جنابت کر کے تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، غسل جنابت کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا۔
اچھا، اگلی بات، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی لکھائی کے علاوہ کسی جگہ سے چھونا، قرآن مجید کی جو لکھائی ہے، جو لفظ ہیں، ان لفظوں کے علاوہ کسی جلد کو، غلاف کو، یا اس کے اوراق جہاں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کو اپنے جسم کے ساتھ چھونا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی جگہ جہاں الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ کس شخص کے اوپر؟ احتلام شدہ جنبی شخص کے اوپر مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، قرآن اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اچھا، 6، سونا، لیکن اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ سونا سے مراد کیا ہے؟ یہ پہننے والا سونا نہیں، آرام کرنے والا سونا، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، نیند والا سونا ہے، پہننے والا سونا نہیں۔ اچھا، نمبر 7، جنبی شخص کے اوپر جو چیز مکروہ ہے ان میں سے ایک مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا۔ مہندی ہے یا آج کل جو کلر آئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے خضاب کرنا، سر کے اوپر خضاب کرنا، سر کے اوپر مہندی لگانا یا داڑھی کے اوپر مہندی لگانا، یہ کس شخص کے اوپر؟ جو جنبی شخص ہے، جس کو احتلام ہوا ہے، ابھی اس نے غسل نہیں کیا، یا بیوی کے ساتھ مباشرت کی اور غسل نہیں کیا، اس شخص کے اوپر مہندی لگانا یا خضاب کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اچھا، نمبر 8، بدن پر تیل ملنا، اپنے بدن کے اوپر تیل لگانا بھی جنبی شخص کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 9، احتلام یعنی سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد جمع کرنا، یعنی احتلام ہوا ہے، کسی شخص کو احتلام ہوا ہے، احتلام کے بعد اپنی بیوی سے جو ہے وہ اس کے لیے ہم بستری کرنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر وہ وضو کر لے یا تیمم کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ یہ تھی مجنب شخص کے اوپر جو چیزیں مکروہ ہیں ان کا ذکر، وصلی اللہ علیہ وسلم۔